رب ویسے ہی کسی کو اپنا دوست نہیں بنا لیتا، بلکہ وہ انسان کے خلوص اور اخلاص دونوں کو آزماتا ضرور ہے۔ جتنا بڑا دوستی کا دعویٰ، جتنی قربت کا دعویٰ، ٹیسٹ بھی اتنا ہی سخت۔ تو فقیر چونکہ دعویٰ کرتا ہے اللہ کے ساتھ ایسے تعلق کا جو آقا و غلام کے تعلق سے ذرا آگے ہے، وہ بندگی کا دعویٰ کر رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جب کوئی شخص اتنا بڑا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی سخت آئے گا اور اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اس لیے کہ ہم دنیاوی زندگی میں جانے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ذریعے سے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے بارے میں اندازہ کرنا چاہے کہ وہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لے، تو رب اپنے دوستوں کو ایک خاص معیار سے نیچے نہیں آنے دے گا، اس معیار پر رکھے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجموعہ صفات ہے، کوئی ایسی اچھی خوبی نہیں جو رب میں نہ ہو۔ تو جو مجموعہ صفات ہے اس کا دوست خامیوں سے بھرا ہوا اور لدا پھندا کیسے ہو سکتا؟ تو اپنے دوست کی وہ ٹریننگ بھی اتنی ہی سخت کرے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ فقیر نہ صرف فرائض جو فرض عبادات ہیں ان کو پابندی سے ادا کرتا ہے، بلکہ نفلی عبادات کو بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے، کیونکہ دوست سے محبت کر رہا ہے تو دوست کے بنائی ہوئی چیزیں بھی اسے اتنی ہی عزیز ہوتی ہیں، وہ ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ اسی لیے فقیر لوگ جانوروں پر، پودوں پر، حتیٰ کہ جمادات پر، بے جان چیزوں پر بھی اتنے ہی مہربان آپ کو دکھائی دیں گے جتنے وہ دوسرے انسان پر مہربان ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے جذبہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سب میرے آقا و مولا کی تخلیق ہے، اور میں چونکہ اس سے پیار کرتا ہوں تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ یوں فقیر اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے باعث رحمت بنتا ہے بجائے باعث زحمت بننے کے، اور اس پروسیس میں وہ مشکلیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے۔